الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج سے ہم قرآن حکیم کی 35ویں صورت سورہ الفاطر کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ الفاطر سابقہ صورت سورہ سبا اس کا جوڑا ہے، یعنی یہ دونوں آپس میں پیر ہیں اور توام کی صورت میں ہیں۔ دونوں صورت میں انذار و بشارت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی شکر گزاری کی دعوت دی گئی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کا اس بات کیا گیا ہے انتہائی زوردار انداز سے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہی صورتوں کا موضوع ایک ہی ہے، یعنی توحید باری تعالیٰ کا اس بات اور انذار و بشارت۔ سورہ سبا میں البتہ یہ موضوع تاریخی استدلال کے ساتھ پیش کیا گیا، گویا کہ سورہ سبا میں جنوں اور ملائکہ کی الوہیت کے تصور کے ابطال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ فاطر میں فرشتوں کی الوہیت کے تصور کی تردید اللہ تبارک تعالیٰ نے انتہائی واضح الفاظ میں فرمائی ہے۔ آئیے ہم مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کل شکر اور کل ثنا اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہے، زمین اور آسمانوں کا خالق۔ جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو رسول بنانے والا۔ مطلب یہ ہے کہ جس اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں فرشتوں کو بھی اسی نے وجود بخشا ہے، اور اس کا مقصد اپنی مخلوقات تک پیغام رسانی ہے۔ لہذا زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی سب مخلوقات کی طرح فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ایک مخلوق ہیں۔ وہ ان کے بنانے میں شریک کس طرح ہو سکتے ہیں یہ فرشتے، اور ان کا الوہیت میں کوئی حصہ کس طرح مانا جا سکتا ہے؟ جو لوگ ان کو یہ حیثیت دے رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدر پہچانی اور نہ پیغمبروں کی اور نہ اپنی ہی پہچانی انہوں نے۔ آگے ارشاد ہوا کہ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یہ فرشتے کے جن کے دو دو تین تین اور چار چار پر ہیں، یعنی اپنی قوت پرواز کے لحاظ سے یہ مختلف ہیں۔ کچھ دو پروں کی قوت سے اڑتے ہیں، کچھ چار پروں کی، اور کچھ اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ فرق خود بتا رہا ہے کہ انہیں کسی بنانے والے نے بنایا ہے، کسی خالق نے انہیں تخلیق کیا ہے۔ یہ آپ سے آپ نہیں بن گئے۔ اگر یہ آپ سے آپ بن جاتے تو سب اپنا مرتبہ یہ یکساں بنا لیتے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ خلق میں جو چاہے اللہ تبارک تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے، یعنی جن صلاحیتوں کی مخلوق چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا وہ فرشتوں سے بھی زیادہ قوت اور صلاحیت کی کوئی مخلوق اگر پیدا کر دے تو یہ اس کی قدرت اور حکمت کا ایک ادنا ہی کرشمہ ہوگا۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہوں گے اور نہ ہو سکتے ہیں کہ اس کی خدائی میں وہ کسی نوعیت سے شریک ہو گئی ہیں یہ مخلوق، یعنی یہ فرشتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ جو رحمت بھی لوگوں کے لیے کھول دے فلا ممسک لہا، تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس کو روک لے تو اس کے روک لینے کے بعد اسے پھر کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی اللہ تبارک تعالیٰ العزیز ہے اور الحکیم ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس لیے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگو اللہ کے جو احسانات تمہارے اوپر ہیں ان کا دھیان کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یرزق من السماء والارض، جو تمہیں زمین اور آسمان سے روزی دیتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فأنا تؤفکون، پھر کہاں سے اوندے ہوئے جاتے ہو؟ اس کے باوجود اے پیغمبر وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو کچھ غم نہ کرے،
اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کو اسی طرح جھٹلا دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یہ سارے معاملات بالآخر اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوبصورت انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر تسلی دی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 5 میں کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے، شدنی ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز اللہ کے بارے میں تمہیں کبھی دھوکہ دینے پائے، یعنی شیطان، جس کا تذکرہ پھر آگے آ رہا ہے آیت نمبر 6 میں کہ ان الشیطان لکم عدو، حقیقت یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اس لیے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، وہ اپنے گروہ کو اسی لیے اپنی طرف بلاتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں۔ اس لیے متنبہ ہو جاؤ، الذین کفروا لہم عذاب شدید، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے وہاں سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں مان رہے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، پھر کیا وہ جس کی نگاہوں میں اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے، فرآہ حسنا، اور وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا ہے، یعنی جو اپنے برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے، کیا آپ اسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ فإن اللہ یضل من یشاء، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی اپنے قانون کے مطابق جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، تو لہٰذا ان پر افسوس کر کے آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ واللہ الذی ارسل الرياح، اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا ہے، فتصیر سحابا، پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، فسقناہ الی بلدۃ میت، پھر ہم نے انہیں کسی مردہ زمین کے طرف ہانک دیا، فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، پھر ان کی پانی سے اس زمین کو اس کے بعد کہ وہ مری پڑی ہوئی تھی زندہ کر دیا۔ کذالک النشور، لوگو اسی طرح اثر نو زندہ ہو کر تم بھی اٹھو گے، اسی طرح اثر نو ہو کر زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔ من کانا یرید العزہ، جو وہاں عزت چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں، تو وہ اپنی عزت اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے چاہے، اس لیے کہ فللہ العزت جمیعا، اس لیے کہ عزت تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی جناب میں پاکیزہ کلمہ پہنچتا ہے، اس سے در حقیقت کلمہ ایمان مراد ہے، اس لیے کہ فلسفہ دین کے نقطہ نظر سے یہی کلمہ تمام علم اور حکمت کی جڑ ہے۔ جس نے اس کو پا لیا اس نے در حقیقت تمام علم و حکمت کے خزانے کی کلید پا لی۔ اور یہ حقیقت بھی بالکل مسلم ہے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ جس طرح ایمان کے بغیر عمل کی کوئی بنیاد نہیں، اسی طرح عمل کے بغیر ایمان ایک بے جان شے ہے۔ اس لیے آگے ارشاد ہوا ہے کہ والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھا عمل اسے اوپر اٹھاتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کی سب تدبیریں بالآخر غارت ہو کے رہیں گی۔ واللہ خلقکم من تراب، اور لوگو اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر پانی کے بوند سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اس کے علم کے بغیر نہ کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے نہ ڈیلیور کرتی ہے۔ وما یعمر من معمر، اور کسی عمر والے کو نہ عمر دی جاتی ہے، ولا ينقص من عمرہ، اور نہ اس کی عمر گھٹائی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر وہ بھی ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ آسان سی بات ہے۔ اس کے بعد پھر لوگوں کو غور کی دعوت دی جا رہی ہے اگلی آیت میں کہ تم ذرا غور کرو کہ یہ دنیا کس طرح مجموعہ ازداد ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے کہ جو کہ توافق پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ وما یستوی البحران، دونوں دریا یکساں نہیں ہیں، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ،
ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، پینے کے لیے خوشگوار، وہذا ملح اجاج، اور ایک کھاری کڑوا ہے، ومن کل تاکلون لحما طریا، اور تم دونوں ہی سے یعنی میٹھے پانی کے ذریعے سے بھی اور کڑوے پانی کے ذریعے ہی سے بھی تم دونوں ہی سے تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، کھاتے ہو، وتستخرجون حلیا، اور زینتوں کا سامان تم نکالتے ہو انہی دونوں پانی سے، تلبسونہا جس کو کہ تم پہنتے ہو، وتری الفلک فیہ مواخر، اور کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اسی پانی میں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہے، لتبتغوا من فضلہ، اس لیے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور اس لیے کہ اس کا شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، کل یجری لاجل مسمی، دونوں ایک بندھے ہوئے وقت کے لیے چل رہے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو ایک چھلکا ہوتا ہے وہ قطمیر کہلاتا ہے، تو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کھجور کے گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں جس کو کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور مزید برآں یہ کہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، تمہیں ایک باخبر کی طرح کوئی دوسرا یہ حقائق نہیں بتائے گا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرح، اس لیے کہ وہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہ ان حقائق کا براہ راست علم رکھتا ہے۔ دوسرے سب لوگ زیادہ سے زیادہ عقلی استدلال سے کوئی بات بتا سکتے ہیں جو کہ اصلاً استنباطی ہوتی ہے، اس لیے متنبہ ہو جاؤ کہ غیب کے پردوں میں کیا ہے اور وہ کب اور کس طرح تمہارے سامنے آ جائے گا، اس کو ایک حقیقی باخبر ہی جانتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اور اس وقت وہی تمہیں یہ بات بتا رہا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو، یعنی اس کی طرف سے اس علم و تذکیر کی تم قدر کرو، اس لیے کہ تم ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے محتاج ہو، اس کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں آن پڑی ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک تعالیٰ تو بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے۔ ان یشاء یذہبکم، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأت بخلق جدید، اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق یہاں لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے متنبہ ہو جاؤ قیامت کے دن، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُكْ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ سے دبا ہوا اپنے بوجھ شیئر کرنے کے لیے کسی کو پکارے گا، لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، تو اس میں سے وہ کچھ بھی شیئر نہیں کر سکے گا، کچھ بھی بٹایا نہ جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے جس کو پکارا جائے وہ قرابت مند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں سنتے تو انہیں اب ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ تو صرف انہی کو خبردار کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کا وہ اہتمام کرتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہیں، اور اس بات پر اصرار بھی نہیں کرتے کہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی مانیں گے، بلکہ عقل کی بات عقلی استدلال ہی سے مان لیتے ہیں۔ یہ در حقیقت جو دعوت دی جا رہی ہے یہ پاکیزگی کی دعوت ہے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے حاصل کرتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور ایک دن پلٹنا سب کو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور حقیقت یہ ہے کہ اندھے اور آنکھوں والے یکساں نہیں ہوتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور روشنی اور اندھیرے بھی یکساں نہیں ہیں۔ وَلَا الظِّلَلُ وَلَا الْحَرُورُ، اور دھوپ اور چھاؤں بھی یکساں نہیں ہوتی۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ زندے اور مردے یکساں ہوتے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے سننے کی توفیق دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبروں میں پڑے ہوئے ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی در حقیقت یہ مردے ہیں، ان مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ ان انت الا نذیر،
آپ تو صرف ایک نذیر ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، اس لیے کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اس سے پہلے بھی کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس کے اندر کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس لیے کہ اس سے پہلے جو لوگ بھی ہوئے ہیں ان سے پہلے، انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا۔ جاءتهم رسولهم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، ان کے پاس بھی ان کے رسول نہایت واضح دلائل اور صحیفوں اور روشن کتابوں کے ساتھ آئے تھے۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر ان کے منکرین کو میں نے پکڑا، فکیف کان نکیر، تو دیکھو بھلا کہ کیسی ہوئی ان پر میری یہ پھٹکار۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر اس سے ہم نے رنگ رنگ کے پھل پیدا کر دیے۔ ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ مختلف رنگوں کے دھاریوں والے ہیں، وغرابیب وسود، اور گہرے سیاہ بھی۔ ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك، اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چپایوں کے اندر بھی کئی رنگ کے ہیں، یعنی صورت، سیرت، صفات، خصوصیات، ذوق اور مزاج اور عادت و اعتبار کے اعتبار سے ان میں بڑا فرق اور اختلاف ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈریں گے جو علم والے ہیں، یعنی پیغمبروں کی تذکیر سے اس علم کو شعور کی سطح پر دریافت کر چکے ہیں جو اللہ نے ان کی فطرت میں ودیت کر رکھا ہے۔ اسی علم سے انسان اپنے رب کو پہچانتا اور خیر و شر میں امتیاز کرتا ہے۔ اس علم کو شعور نہ ہو تو تمام علوم اور افکار بے بنیاد ہو کر رہ جاتے ہیں اور صرف اپنے حاملین کی سرکشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ آیت میں جو لفظ العلماء ہے اس سے مراد اسی فطری علم کے حاملین ہیں۔ اس کے لیے کسی درسگاہ میں جا کر پڑھنے پڑھانے اور کسی سے کوئی سند حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان علماء کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بات کو گہرائی میں اتر کر سمجھتے ہیں، ان کی نگاہ ہمیشہ اصل حقیقت پر رہتی ہے اور کبھی کٹ حجتی کرنے اور غیر متعلق موشگافیوں میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ الفاظ کے پیچوں میں نہیں الجھ جاتے، ہمیشہ معنی اور مفہوم کی جستجو کرتے ہیں۔ وہ چیزوں کو ظاہر کے اعتبار سے نہیں، ان کے باطن کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور سطح سے نیچے اتر کر دریا میں پڑے ہوئے موتی نکال لاتے ہیں۔ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سچائی یا حق کو جان لینے کے بعد کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے کوئی غیر متعلق بھی رکھ سکتا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ پیغمبر کی دعوت یہی لوگ قبول کریں گے۔ اس کی توقع ان جاہلوں سے نہیں کی جا سکتی کہ جو کتابوں کے ڈھیر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کتاب الہی کو انہیں کبھی کھول کر دیکھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی جو اللہ نے ان کی تخلیق کے وقت ہی ان پر نازل کر دیا تھا، اور نہ اس کتاب کو جو بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو زبردست ہے اور درگزر فرمانے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، کچھ شک نہیں ہے کہ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ لیوفیہم اجورہم، اس لیے امیدوار ہیں کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا اجر بھی دے، ویزیدہم من فضلہ، اور ان کے لیے اپنے فضل سے زیادہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ بھی عطا کرے۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو بخشنے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح کے لوگ ہیں در حقیقت جو اس دعوت کو قبول کریں گے تو انہیں آپ بتا دیں کہ والذی اوحینا الیک من الکتاب، ہم نے جو کتاب آپ کی طرف اتاری ہے، هو الحق، وہی حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، ان پیشن گوئیوں کی مصداق ہے جو اس سے پہلے موجود ہیں۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہی حق اہل کتاب کے پاس بھی تھی مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اور اب بیان کیا جا رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا،
پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جنہیں اب ہم نے اپنے بندوں میں سے اس شرف کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس سے در حقیقت بنی اسماعیل مراد ہے، جن کے اندر اللہ نے اپنا پیغمبر اپنے آخری عہد نامے کے ساتھ بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، سو ان میں سے کچھ تو اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں، یعنی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ پیغمبر کی مخالفت کریں گے اور اس شرف عظیم سے اپنے آپ کو محروم کر لیں گے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ۔ یہ پہلا گروہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ان میں سے بیچ کے راستے پر ہیں۔ یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو مخالف اور معاند تو نہیں ہے، لیکن آگے بڑھ کر اس دعوت کو قبول کرنے اور اس کی حمایت میں کھڑے ہو جانے کا حوصلہ بھی اپنے اندر نہیں رکھتے۔ اس لیے آیت میں لفظ مقتصد استعمال ہوا ہے۔ اس سے قرآن نے امید دلائی ہے کہ دیر سویر ان کا یہ تردد دور ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو وہ اس نعمت عظمیٰ سے پھر محروم نہیں رہیں گے۔ لہذا یہی ہوا، اور ان میں سے زیادہ بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہ تیسرا گروہ ہے جسے قرآن نے دوسری جگہ السابقون الاولون بھی کہا ہے، جس کی مثال در حقیقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ در حقیقت السابقون الاولون وہ لوگ ہیں جن کے اندر حق کا شعور اتنا قوی ہوتا ہے کہ ہر دعوت حق کو فوراً ان کو اپیل کرتی ہے دعوت حق، اور ان کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ جب ان کو کوئی چیز اپیل کر لیتی ہے تو وہ اس کے خاطر راہ کے تمام آبسٹیکلز ایک ہی جست میں پار کر جاتے ہیں، اور اس کی حمایت یا مدافعت میں کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے، بلکہ تمام رکاوٹوں کا پوری دلیری سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مقابلہ کرتے ہوئے نیکی اور بھلائی کے ہر میدان میں گویا سبقت لے جانے کے لیے یہ لوگ سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، انہیں وہاں سونے کے کنگر اور موتی پہنائے جائیں گے۔ ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا۔ یہ سونے کے کنگن اور موتی اور ریشم سب در حقیقت سمجھانے کے لیے ہیں کہ اس زمانے کے سلاطین اور بادشاہوں کے رہن سہن کو تصور میں لا کر لوگ جنت کی نعمتوں کا کچھ اندازہ کر سکیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور وہ یہ نعمتیں پا کر کہیں گے کہ کل شکر اور حمد اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ جس نے ہر طرح کا غم ہم سے دور کر دیا۔ یعنی اب نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا باقی رہا ہے اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے رنج اور غم اور خوف اور اندیشے دور کر دیے ہیں۔ ان ربنا لغفور شکور، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رب بخشنے والا ہے، قبول فرمانے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس ہمیشہ کی اقامت کے گھر میں اتارا ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب، اور اس میں ہمیں اب نہ کوئی مشقت پہنچے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ اس میں ہمیں کبھی تکان لاحق ہوگی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اس کے برخلاف جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ ولا یقضی علیہم فیموتوا، نہ ان کی قضا آئے گی کہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ اس کا عذاب بھی ان سے کچھ ہلکا کیا جائے گا کہ وہ ذرا دم لے سکیں۔ کذالک نجزی کل کفور، ہر ناشکرے کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ وہم یصطرخون فیہا، وہ اسی میں چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، کہ اے ہمارے رب ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ غیر الذی کنا نعمل، ویسے نہیں جیسے اس سے پہلے ہم کیا کرتے تھے۔ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے وہ اس میں یاد دہانی حاصل کر سکتا تھا، لیکن تم محروم رہے۔ وجاءکم نذیر، اور مزید برا یہ کہ تمہارے پاس ایک نذیر، ایک خبردار کرنے والا بھی آیا تھا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو پس اب چکھو اپنے کیے کا مزہ کہ ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس جواب سے اگر غور کیجئے تو واضح ہے کہ اوپر جو سزا بیان ہوئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پختہ عمر کو پہنچے اور ان پر کسی خبردار کرنے والے نے حجت بھی تمام کر دی۔ سن و سال کی پختگی کو پہنچنے سے پہلے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان پر اتمام حجت بھی نہیں ہوا، ان کے لیے یقیناً عذر کا موقع ہوگا۔ واللہ عالم۔
آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہ اللہ کے سامنے اس وقت کسی بہانے جوئی کا کوئی موقع نہیں ہوگا آخرت میں، کہ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض، اس میں تو شبہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے کہ جو کہ زمین اور آسمانوں کے ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں اس زمین میں اگلوں کا جانشین بنایا ہے، یعنی عاد اور سمود اور دوسری قدیم اقوام کا جو بنی اسماعیل سے پہلے عرب میں آباد تھے۔ اب چاہے ماننے والے بنو یا انکار کرو، فمن کفر فعلیہ کفر، پھر جس نے انکار کر دیا تو اس کے انکار کا وبال اسی پر ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے رب کے نزدیک اس کے غضب کو بڑھانے ہی کا باعث ہوتا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور انکار کرنے والوں کے لیے ان کا انکار ان کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ قل ارأیتکم شرکاءکم، ان سے کہیے ذرا تم دیکھو تو اپنے ان شریکوں کو، الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے، کیا بنایا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی کوئی حصہ داری ہے۔ ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، فہم علی بینات منہ، کہ وہ اس کی کوئی واضح دلیل رکھتے ہیں، یعنی ایسی کوئی دلیل کہ خود ہم نے اس کتاب میں تسلیم کر رکھا ہے کہ فلاں اور فلاں ہماری خدائی میں شریک ہے، ایسی کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کر رہے ہیں، یعنی اس طرح کی باتوں کا وعدہ کہ فلاں اور فلاں ہستیوں کا دامن تھام لوگے تو دنیا میں بھی تمہارے کام بن جائیں گے، اور آخرت میں بھی چاہے جتنا گناہ سمیٹ کر لے آؤ وہ ان کو اللہ سے بخشوا ہی لیں گے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی گرفت سے تمہیں بچا لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زمین اور آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے، ان تزولا، کہ کہیں وہ ٹل نہ جائیں، ولئن زالتا، اور بالفرض وہ ٹل جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا ان کو تھامنے والا نہیں ہے۔ یعنی تم ان کے اندر اگر اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہو تو یہ اس کی دی ہوئی مہلت ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے، وہی ہے جو کہ بڑا حلیم ہے اور غفور ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ اس سے پہلے اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھاتے رہے کہ لئن جاءہم نذیر، کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا، کوئی نذیر آیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو یہ دوسری ہر قوم سے زیادہ ہدایت کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ بنی اسماعیل یہ بات یہود کے جواب میں کہتے ہوں گے، اور اس سے معلوم ہوا کہ ان کے یہاں بھی یہ روایت موجود تھی کہ ان کے اندر ایک رسول کی بعثت ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ روایت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے چلی آ رہی ہو، اور یا نصارہ کے ذریعے سے ان تک پہنچی ہو، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ امیوں کے اندر ایک رسول کی بعثت کے منتظر تھے۔ تو فلما جاءہم نذیر، پھر جب ان کے پاس ایک نذیر آ گیا، ایک خبردار کرنے والا آ گیا، ما زادہم الا نفورا، تو نہیں اضافہ ہوا سوائے ان کی بیزاری کے، استکبارا فی الارض، زمین میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، ومکر السیئ، اور ان کی بری چالوں کے سوائے کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ یہ رسول سے ان کی بیزاری کا سبب بیان ہوا کہ سرزمین عرب میں یہ محض اپنی بڑائی اور سعادت کا زوم تھا کہ جس کی بنا پر وہ اس انتہا تک پہنچ گئے تھے۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور بری چال تو بالآخر اسی کو گھیرتی ہے جو بری چال چلتا ہے۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، تو اب یہ اسی سنت کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں جو اگلوں کے لیے ظاہر ہوئی تھی، اور اگر یہی بات ہے تو فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو آپ اللہ کی اس سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور نہ اللہ کی اس سنت کو کبھی ٹلتا ہوا آپ دیکھیں گے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟
فینظر کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، وکانوا اشد منہم قوہ، درا حال ہے کہ وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے، وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، لوگوں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ کو عاجز کر دے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ تو زمین میں اور نہ آسمانوں میں، انہ کان علیما قدیرا، اس میں شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔ لہٰذا ایک دن یہ بھی پکڑ جائیں گے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، کہ لوگوں کو ان کے اعمال پر اگر اللہ فوراً آ پکڑتا، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، وہ زمین کے پشت پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مگر وہ انہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر لازماً پکڑتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، یعنی ان سے غیر متعلق ہو کر نہیں بیٹھ گیا ہے کہ جو چاہے کرتے رہیں اور اسے ان کی کوئی خبر نہ ہو، وہ ان کو دیکھنے والا ہے کہ ان میں سے کون کیا کر رہا ہے اور وہ کس پاداش کا مستحق ہے۔ اسی آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔